اللہ کی کتاب قرآن کریم کیسے نازل ہوئی؟ مشرکین کے کس عقیدے کا قرآن کریم نے سختی سے انکار کیا ہے اور اس کائنات کی تدبیر کس کے ہاتھ میں ہے؟ آئیں جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم ایک نئی سورہ کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں جس کا نام ہے سورہ فرقان۔ ناظرین، آج ہم 3 آیتوں کی تفسیر سنیں گے۔ آیت نمبر 1 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ بابرکت ہے وہ خدا جس نے اپنے خاص بندے پر فرقان نازل کیا ہے تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے ڈرانے والا بن جائے۔ یہ تو تھی آیت نمبر 1 کی تلاوت اور ترجمہ۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ ممکن ہے کہ کلمہ تبارک برکہ سے لیا گیا ہو جو ثابت اور پائیدار کے معنی میں ہے، اور ممکن ہے کہ کلمہ برکتن سے لیا گیا ہو جس کے معنی زیادہ خیر کے ہیں، یعنی جس نے قرآن کو نازل کیا وہ بہت سے خیر کے نازل ہونے کا ذریعہ ہے۔ اس کی خیر اور برکت کا ایک نمونہ یہی قرآن کا نزول ہے۔ جی ہاں، قانون الہی سے بڑھ کر کون سی برکت ہو سکتی ہے کہ جس نے پوری تاریخ میں کروڑوں انسانوں کو تاریخیوں سے نکال کر نور کی طرف ہدایت کی ہے۔ اگر نزول انزلنا کے ساتھ ہو تو دفعی اور اکٹھا بھیجنے کے معنی میں ہے، اور اگر نزلہ کے ساتھ ہو تو آہستہ آہستہ اور تدریجاً بھیجنے کے معنی میں ہے۔ قرآن دونوں طرح سے نازل ہوا ہے۔ ایک بار شب قدر میں اکٹھا نازل ہوا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور اس کے بعد 23 سال کے عرصے میں تدریجاً نازل ہوا، نزل الفرقان، جیسا کہ دوسری جگہ پر آیا ہے کہ وہ قرآناً فرقناہ لتقرؤوا علی الناس علی مکث ونزلناہ تنزیلا۔ ہم نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے نازل کیا تاکہ آپ آہستہ آہستہ لوگوں کو سنائیں۔ یہ تو تھے آیت نمبر 1 کے نکات۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، قرآن ایک مبارک چشمے سے نازل ہوا ہے، تبارک الذی نزل۔ نمبر 2، نظام تکوینی، انسان کی خلقت جو اللہ کی قدرت سے انجام پائی ہے بھی تعریف کے قابل ہے، فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ اور اس کا نظام تشریعی، قرآن کا نزول اور قانون کا بنانا بھی قابل تعریف ہے، تبارک الذی نزل۔ نمبر 3، قرآن تدریجاً نازل ہوا ہے، نزلہ۔ نمبر 4، حق اور باطل کے پہچاننے کا بہترین ذریعہ قرآن ہے، الفرقان۔ نمبر 5، اگر آسمانی کتابیں اور انبیاء کی رسالت نہ ہوتی تو انسان حیران و پریشان رہتا، الفرقان۔ نمبر 6، عبودیت اور بندگی وحی حاصل کرنے کا مقدمہ ہے، نزل الفرقان علی عبدہ۔ نمبر 7، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت عالمی ہے، للعالمین۔ نمبر 8، انبیاء کی ذمہ داری لوگوں کو ڈرانا اور بیدار کرنا ہے، نذیرا۔ ناظرین، آیت نمبر 1 کی تفسیر یہاں پر مکمل ہو جاتی ہے۔ اب آیت نمبر 2 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا۔ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے، اور اس نے کسی کو اولاد نہیں بنایا اور نہ ہی بادشاہی میں اس کا کوئی شریک ہے، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے اور ہر چیز کا ایک اندازہ پیمانہ مقرر کیا ہے۔ ناظرین، یہ تو تھی آیت نمبر 2 کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر نکتہ کون سا پایا جاتا ہے۔
مشرکین یہود اور نصارہ ان میں سے ہر ایک کا عقیدہ تھا کہ خدا کا کوئی بیٹا یا کوئی شریک ہے، اور قرآن نے ہمیشہ اس خرافاتی عقیدے کا انکار کیا ہے، جیسا کہ خود اس آیت میں انکار کیا ہے۔ ناظرین، یہ تو تھا اس آیت کا بہترین نقطہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، دنیا کی حکومت اور حاکمیت صرف خدا کی ہے۔ لہو ملک، کائنات پر ایک سسٹم، ایک ارادہ اور مدیریت حاکم ہے۔ نمبر 2، اللہ کی حکومت سب کے لیے برابر ہے۔ السماوات والارض۔ نمبر 3، اللہ بے نیاز ہے۔ لہو ملک السماوات لم یتخذ، اولاد کی ضرورت کمیوں کو دور کرنے کے لیے ہے، اور جس کے ہاتھ میں پوری کائنات ہے اسے کس چیز کی کمی ہے۔ نمبر 4، پوری مخلوقات ایک سرچشمہ اور ایک ہی قدرت سے وجود میں آئی ہیں۔ خلق کل شیء۔ نمبر 5، کائنات کی تدبیر خالق کائنات کے ہاتھ میں ہے۔ لہو ملک السماوات خلق کل شیء۔ نمبر 6، خلقت کا ایک سسٹم ہے، بے حساب و کتاب نہیں ہے۔ فقدرہ تقدیرا۔ نمبر 7، کائنات کی تدبیر بہت باریکی سے کی جاتی ہے۔ فقدرہ تقدیرا۔ ناظرین، آج کے ایپیسوڈ کی آخری آیت یعنی آیت نمبر 3 کی تفسیر کو جاننے کے لیے آئیں اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا۔ اور ان مشرکوں نے اللہ کو چھوڑ کر ایسے خدا بنائے ہیں جو کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، اور وہ خود پیدا کیے ہوئے ہیں، اور وہ خود اپنے لیے نقصان یا نفع کے مالک و مختار نہیں ہیں، جو نہ مار سکتے ہیں، نہ جلا سکتے ہیں، اور نہ ہی کسی مرے ہوئے کو دوبارہ اٹھا سکتے ہیں۔ ناظرین، یہ تو تھی آیت نمبر 3 کی تلاوت اور ترجمہ۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر پیغامات کون کون سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، خدا کی طرف جھکاؤ فطری ہے، لیکن اگر کوئی ایک خدا کو چھوڑ دے تو پھر جھوٹے خداؤں کی طرف جائے گا۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً۔ نمبر 2، مشرکین کے ساتھ بھی دلیلوں سے ہی بات کرنی چاہیے۔ لا يخلقون لا يملكون۔ نمبر 3، انسان کی بندگی کی وجہ مشکلات حل کرنے اور پریشانیوں کو ختم کرنے پر اللہ کی قدرت و طاقت ہے، لیکن بتوں کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے۔ لا یملکون۔ نمبر 4، جو خود سے نقصان کو دور نہیں کر سکتا اور نہ ہی فائدہ حاصل کر سکتا ہے، وہ دوسروں کے لیے بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ لأنفسہم۔ نمبر 5، نقصان دور کرنا فائدہ حاصل کرنے سے پہلے ہے۔ ولا یملکون لأنفسہم ضرا، ضرر کو دور کرنا ولا نفع، فائدہ حاصل کرنے پر مقدم ہے۔ نمبر 6، انسان کے کام یا دنیاوی مقصد کے لیے ہوں یا آخرت کے لیے، بت کسی میں بھی کام آنے والے نہیں ہیں۔ ولا حیاتاں ولا نشورا۔ تو ناظرین، ہمیں معلوم ہوا کہ قرآن کریم 2 طرح سے نازل ہوا ہے، ایک مرتبہ دفعی اور ایک مرتبہ تدریجی۔ دفعی کا مطلب ایک دفعہ میں پورا قرآن نازل ہو جانا، تدریجی کا مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ دھیرے دھیرے قرآن کا نازل ہونا۔ دفعی جو نازل ہوا ہے وہ 23 شب قدر کو نازل ہوا، اور جو اسٹیپ بائی اسٹیپ نازل ہوا ہے وہ 23 سالوں میں نازل ہوا ہے۔ ناظرین، قرآن کریم نے جس عقیدے کا شدت کے ساتھ انکار کیا ہے وہ پروردگار کا شریک قرار دینا، اور اس کائنات کی تمام تدبیریں پروردگار عالم کے ہاتھ میں ہیں۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ یہیں پہ ختم ہوتا ہے۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔